بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالی جس کے ساتھ بھلائی کرنے کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے دین کے متعلق سمجھ بوجھ عطا فرما دیتا ہے۔ میں تو صرف علم عطا کرنے والا ہوں، جبکہ سمجھ بوجھ اور فہم تو اللہ تبارک و تعالی دیتا ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دو قسم کے لوگوں پر رشک کرنا جائز ہے۔ ایک وہ آدمی ہے جسے اللہ تعالیٰ نے مال عطا کیا اور پھر اسی شخص کو اس مال کو رائے حق میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور دوسرا وہ آدمی جسے اللہ تبارک و تعالی نے حکمت عطا کی اور وہ اس کے مطابق فیصلہ کرتا ہے اور وہ اسے دوسروں کو سکھاتا ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس شخص کے چہرے مبارک کو تر و تازہ رکھے جس شخص نے میری حدیث کو سنا اور اس کو یاد کیا اور اس حدیث کی حفاظت کی اور اس حدیث کو آگے بیان کیا۔ بعض اوقات اہل علم لوگ اہل شعور نہیں ہوتے اور بعض اوقات فقیہ اپنے سے زیادہ دوسرے لوگوں تک بات پہنچا دیتے ہیں۔ تین خصلتیں ایسی ہیں جس پر مسلمان کا دل کبھی خیانت نہیں کرتا۔ پہلا عمل جو کہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے خالصتاً کیا جائے، اور دوسرا کہ جو بھی عمل کیا جائے وہ مسلمانوں کے لیے خیر خواہی والا ہی ہو، اور تیسرا عمل کہ ان کے ساتھ لگے رہنا، کیونکہ ان کی دعوت ان کو اپنے طرف گھیر لے گی، یعنی حفاظت کرے گی۔ تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو، امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آخر میں چلتے چلتے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ مجھ سمیت ہم سب کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر چلنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کے کبیرہ اور صغیرہ گناہ معاف فرمائے، ہم سب کو دنیا اور آخرت کی ہر نعمت سے نوازے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے دیجیے گا اجازت۔ اللہ حافظ۔